اور اس کے بعد جو اس کے ریئیکشن میں پاکستان میں احتجاج ہوا، اور بہت سارے لوگوں پہ فائر کیے گئے اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا گیا، اور اسکردو کے اندر اگر ہم دیکھیں تو اس اس کشیدگی کے بعد احتجاج ہوا، سرکاری تنصیبات کو، آرمی اے پی ایس کو آگ لگایا گیا، اور پی ٹی ڈی سی ہوٹل کو آگ لگا دیا گیا. تو میں بالکل بھی یہ جسٹیفائی نہیں کروں گا کہ آگ لگانا یہ آپ کی ملکیت ہے، یہ آرمی آپ کی اپنی ہے، یہ بریگیڈ 62 کی جتنی چیزیں ہیں یہ آپ کی اپنی ہیں، آرمی پبلک سکول آپ کا اپنا ہے. اے کے آر ایس پی، اگر میں یہ بات بالکل نیوٹرل اگر اس پہ اوپینین کروں تو اے کے آر ایس پی نے آپ کے خطے کو ڈیولپ کرنے کے لیے، آپ کی پاورٹی ایلیویشن کے لیے بہت کام کیا ہے. اے کے آر ایس پی کے عمارت کو آگ لگانا بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، یہ بالکل بھی جسٹیفائی نہیں ہو سکتا. اور ہمارے ملک کا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ پولیٹیکل سائنس میں جو اسٹیٹ کے جو کچھ فیچر ہے اس میں ایک تو ساورنٹی ہونی چاہیے، خود مختاری ہونی چاہیے، اور سیکنڈلی یہ ہے کہ اسٹیٹ میں ایک پاپولیشن ہونی چاہیے، ایک ٹیریٹری ہونی چاہیے. اور جو میں اہم بات جس پہ میں آج فوکس کرنا چاہوں گا وہ ہے اسٹیٹ مونوپلی اوور وائلنس. وائلنس کا، تشدد کا حق صرف ریاست کے پاس ہے. ریاست چاہے تو از روئے قانون، ڈیو پروسیس آف لا کے تحت وائلنس کر سکتا ہے، کسی کو پھانسی کی اگر سزا سنا سکتا ہے تو یہ ریاست کے پاس اختیار ہے. تو ہمارے ملک کا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ جتھے ہیں، یہاں پہ ٹی ایل پی آ کے کسی کو مذہب کی بلیسفیمی کی بنیاد پہ کسی کو آپ سر عام پتھر مارا جاتا ہے. تو یہ جس طرح اسکردو کے اندر سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا، تو یہ بالکل بھی جسٹیفائی نہیں ہو سکتا، اس کو جسٹیفائی بالکل بھی نہیں کیا جا سکتا. لیکن تصویر کا ایک یہ بھی رخ ہے کہ ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے. اگر پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 7 کی اگر ہم مثال دیں تو ریاست کا مطلب ہے وہ الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیو، فیڈرل گورنمنٹ، پروونشل گورنمنٹ، اور وہ تمام الیکٹڈ نمائندے جو ٹیکس امپوز کر سکتا ہے، اور اسی ٹیکس کی عوض آپ کو بنیادی حقوق دیا جاتا ہے. تو ریاست اور عوام میں جو معاہدہ ہے وہ آئین ہے. تو ریاست کی بھی ذمہ داری ہے کہ اس خطے میں، اگر آج میں اس خطے کو دیکھوں تو 77 سال بھی یہ خطہ ایک کانسٹیٹیوشنل لمبو میں ہے، ایک ان کی شناخت کا مسئلہ ہے. یہاں پہ انرجی کرائسس ہے، یہاں پہ کلائمیٹ چینج ہے، یہاں یہ خطہ بہت بیکورڈ ہے، انڈر ڈیولپ ہے. اور اس کے بعد جب ریاست اپنے پرائمری فنکشن سے، جو ریاست کی اولین ذمہ داری تھی، ریاست کی ذمہ داری تھی کہ اس علاقے کو شناخت دیتے، اس علاقے میں کلین واٹر دیتے، یہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو کرتے، بہتر کرتے، اور لوگوں کو بنیادی حقوق دیتے. آپ کا بنیادی حقوق میرے حساب سے اگر کسی بھی قوم کا اگر بنیادی حقوق اگر دے تو وہ آئین ہوتا ہے. تو یہ علاقہ پچھلے 78-69 سال سے ایک سرزمین بے آئین ہے. آپ نے ریاست پاکستان نے اس علاقے کو کانسٹیٹیوشنل لمبو میں رکھا. یہاں پہ یہ علاقہ یہ بہت انرچ ہے معدنیات کے حوالے سے. آج یہ بہت ہی ستم ظریفی ہے کہ یہاں پہ ڈیم بن رہے ہیں، دیامر بادشاہ ڈیم بن رہے ہیں، جو کہ 4500 میگا واٹ بجلی پیدا کرتی ہے، لیکن یہ علاقہ بجلی سے محروم ہے. تو بلوچستان کے اندر جو ہوا کہ گیس، پورے پاکستان کی گیس کی جو ڈیمانڈ ہے وہ بلوچستان سے پورا کیا جاتا ہے، لیکن وہ بلوچستان کے آج بھی 30-32 ڈسٹرکٹ میں سے 2-3 ڈسٹرکٹ میں گیس ہے. تو علاقہ محروم ہے. جب آپ اس علاقے کو محروم رکھیں گے، ریاست اپنی بنیادی پرائمری فنکشن سے پیچھے ہٹیں گے، اور اس کے بعد ایسا واقعہ ہوگا جس سے لوگوں کے جذبات مجروح ہو، لوگوں کا ایک عقیدہ ہے ان کے سپریم لیڈر کے ساتھ، تو اس کے ریئیکشن میں اگر وہ سرکاری املاک کو اگر نقصان پہنچاتا ہے تو یہ بالکل بھی جسٹیفائی نہیں ہو سکتا. لیکن اس واقعے کو دیکھنے کا ایک اینگل یہ بھی ہے کیونکہ ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے. تو جو بھی سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا تو میں میری ریاست سے، بینگ اے اسٹوڈنٹ آف لا، پولیٹیکل سائنس، یہ ریکویسٹ ہے کہ ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے. تو ماں باپ اپنے بچے کو، جتنی بھی بچہ غلطی کرے تو اس کو معاف کرتا ہے. تو میری ریاست سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اس کا حالیہ اسکردو کے اندر بالخصوص
اور بالعموم پورے پاکستان کے اندر ایک ریئیکشن آیا، تو آپ نے ماں کا کردار ادا کرنا ہے.